سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کی آیت نمبر 123 اور تیسرا رکوع ختم ہو چکا ہے، چوتھا رکوع جاری ہے، چوتھے پارے کا چوتھا رکوع جاری ہے۔ آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے آپ کی بدر کی لڑائی میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ آپ کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ احسان مانو، شکر گزار بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہنے لگے مسلمانوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تم کو کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ تمہاری مدد کو یعنی تمہاری مدد کی جائے، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکۃ، فرشتے، منزلین، آسمان سے اترنے والے، یعنی تمہاری رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اتریں گے۔ اللہ کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، ویأتوکم، اور اگر وہ آئیں تم پر، من فورہم، یکدم، من فورہم ھذا، اسی دم، یعنی یکدم تم پر حملہ کریں، یمددکم ربکم، تو مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے، مسومین، جو نشان زدہ فرشتے گھوڑے ہوں گے، نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے وہ۔ وما جعلہ اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں بنایا، الا بشرا لکم، مگر تمہارے دل کی خوشی کے لیے، یعنی یہ جو فرشتوں کا نزول ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلی اطمینان کے لیے کیا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ جو اللہ کی مدد کی خوشخبری ہے، یہ اس واسطے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، العزیز، جو اللہ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو، او یکبتہم، یہ ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، تو پھر جائیں وہ محروم ہو کر، خائبین محروم ہو کر، لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم، یا آپ ان کو، یعنی اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، وہ ناحق پر ہیں، یعنی وہ ظالم ہیں، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض،
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ بخش دے، اور ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے اللہ عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہاں سے کل کے سبق میں غزوہ احد کے متعلق گفتگو تھی، اور آج کے سبق میں غزوہ بدر کے متعلق گفتگو ہے۔ بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ احد پہلے نہیں ہوئی، احد تو بعد میں ہوئی ہے، پہلے بدر ہوئی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیز پہلے ہوئی ہے اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، اور جو بعد میں ہوئی اس کا تذکرہ بعد میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو اس کے بظاہر ترتیب کے ذرا الٹ ہے کہ جو چیز بعد میں اس کو پہلے ذکر کیا، جو پہلے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اصل میں بنیادی طور پر یہاں پر کوئی مضمون کوئی اور چل رہا ہے۔ درمیان میں دو غزوات کا ذکر کیا، مضمون یہ چل رہا تھا کہ کافروں کی تدبیریں، کافروں کی چالیں وہ مسلمانوں کو ناکام بنانے کے لیے ہیں۔ تو یہ جو دو غزوات کا، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ کیا، یہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کا گویا اس کی تفصیل ہے کہ گزشتہ سبق میں گزرا تھا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو وہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مثال کے طور پر دو غزوات پیش کیے۔ ایک ہوتی ہے مثال کہ آدمی کسی غیر سے، دوسرے کی طرف سے مثال دے جس کو یہ جانتا بھی نہ ہو، جو اس کے ساتھ بذات خود پیش نہ آئی ہو، وہ بھی بندے کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اس چیز کی مثال دے جس میں بذات خود یہ مشغول ہو چکے ہوں، بذات خود یہ نہیں اس میں یہ ان کو درپیش ہوئی ہو، یہ مسئلہ درپیش ہوا ہو، تو پھر وہ ذرا اور زیادہ تفصیل سے سمجھ میں آتی ہے، تسلی سے سمجھ میں آتی ہے، اچھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت سے یعنی اس واقعے سے وہ خود گزر چکا ہوتا ہے۔ تو دو مثالیں غزوہ احد اور غزوہ بدر کی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو چیزوں کو پاس رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آج بھی ہماری پاک فوج کو چونکہ محافظ ہے، اور صرف پاکستان کی محافظ نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ اس کو اپنے محافظ سمجھتی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر یہ کافروں کی، دشمن کی چال سے بچنا چاہتے ہیں، دو چیزیں لازم رکھیں، دو چیزوں کو لازم رکھیں اپنے ساتھ۔ اب جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ غزوہ احد کی بھی مثال دی، بدر کی بھی مثال دی۔ غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ تتقوا والی صفت تو قائم دائم تھی، تصبروا صبر والی صفت میں ذرا سی معمولی سی اجتہادی غلطی ہوئی۔ تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ نے بیان کی ہے، یہ دونوں کامل درجے کی ہوں گی تب اللہ کی مدد ہوگی، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر ان دونوں میں کمی آئے گی تو پھر تمہارا بگڑے گا۔ ہاں، جب دوبارہ تم اس پر قائم دائم ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، رجوع کر لو گے، تو پھر اللہ تک کی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ تو پہلی مثال دی، پہلے احد کی مثال اس لیے دی کہ دیکھ لو کہ دو چیزوں کا تمہیں بتلایا ہے، دو چیزوں کا کہ صبر، تقوی، ان دونوں چیزوں کو قائم دائم رکھو گے، کامیاب ہوگے۔ غزوہ احد کی مثال دے کے یہ سمجھایا کہ صبر میں کمی آئی ہے، تمہارے وقتی طور پر تم پر امتحان آیا ہے۔ کہ غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ وقتی طور پر وہ جو احد پہاڑی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ایک جماعت بنا کر وہاں پہ چھوڑی تھی، اور ان سے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ تو بعض صحابہ نے یہ تو نافرمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، بہت سارے لوگ فضول باتیں کرتے ہیں کہ فلانے صحابی نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کے نام لے کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، یہ کیا وہ کیا ہے۔ صحابی دیکھو، آج کل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں اگر کوئی ہمارا سولجر بھائی اگر کوئی غلطی کر دے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی، اس کی ٹریننگ صحیح نہیں کی۔ تو صحابی غلط ہو تو یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں یہ بات کہنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لایا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سیکنڈ کے لیے بھی صحبت اس نے اختیار کی ہو، اس میں
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سوچ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نافرمانی نہیں تھی، اجتہادی غلطی تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب، ان کا مفہوم ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب تک ہم لڑ رہے ہیں اور اگر لڑتے ہوئے ہمیں تمہاری ضرورت پڑی تو ہم تمہیں بلائیں گے، ورنہ جب تک لڑائی ہے اس وقت تک تم نہ آنا۔ اب چونکہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، کافر بھاگ چکے ہیں، کافر بھاگ چکے ہیں، اور اس لیے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جب تک لڑائی ہے، تو لڑائی تو ختم ہو چکی، تو وہ حکم بھی پورا ہو چکا، اس لیے وہ گئے تھے، نافرمانی نہیں کی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام اہل بیت سمیت تمام صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور کوئی آدمی کسی صحابی کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کی ہے۔ تو نافرمانی نہیں کی تھی، اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی غلطی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم کچھ اور سمجھے۔ بہرحال صبر میں ذرا کمی آئی کہ ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کر لیں، تاکہ مسلمانوں کے حالات کمزور تھے، سمجھیے دیکھتا کہ زیادہ مسلمانوں کی مدد ہو سکے، تو صبر کے معاملے میں ذرا کمی آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا، کافر واپس ادھر سے بھی پلٹے، جو آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی پیچھے پلٹے، چونکہ جب خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیچھے سے آ کے جب حملہ کیا تو مسلمان بالکل تتر بتر ہو گئے، تو ادھر سے وہ جو کافروں کو پتہ چلا وہ بھی واپس آ گئے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے۔ اور یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی ذرا سی بھی کمی آئی تو نقصان کتنا بڑا ہوا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بھی فوج اگر دشمن کی چال سے بچنا چاہتی ہے، ان دو چیزوں کو اپنے سبق بنا لے، اپنے پاس رکھے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے، صبر تقویٰ، صبر تقویٰ، جب یہ کامل درجے میں ہوگا پھر اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتلایا، آگے آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ 3000 فرشتے بھیجوں گا، پھر کہا کہ اگر وہ اور، یعنی غزوہ بدر میں یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمان کیونکہ بہت ہی تھوڑے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے وعدہ کیا ضرورت پڑی میں 3000 فرشتے بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، 3000، کیونکہ مسلمانوں سے کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، تو ضرورت پڑی تو کہا کہ 3000 فرشتے بھیجوں گا، اور بھیجے بھی، پھر اللہ کی مدد آئی بھی۔ کہ صحابی کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم تلوار ایسے کی دیکھا گردن کٹی ہوئی ہے، اب ماری بھی نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہم جا رہے ہیں گردنیں کٹی ہوئی پڑی، یہ اللہ کی مدد، غیبی مدد آئی تھی۔ یہ جو اللہ کی غیبی مدد کا آنا، یہ بات ہمیں پتہ بتلا رہی ہے کہ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹینک نہ بنائیں، ہم جو ہے نا وہ ایٹمی قوت نہ بنیں، اس کی بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، یہ بھی ضروری ہے، اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ نے آگے جو کہہ دیا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ اس لیے کہ تمہارے دلی اطمینان کے لیے، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور بعض یہاں پر قلوبکم بھی ہے، سورہ انفال میں بھی قلوبکم، کہ تمہارے دلی اطمینان کے لیے یہ بتلا رہا ہوں کہ فرشتے آ رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت محتاج ہے، بغیر فرشتوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے، یا بغیر فرشتے کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے کہ تک وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، فرشتے آگے مدد کے لیے، کہا ہمیں حکم فرمایا ہم مدد کریں، کہا کس نے بھیجا ہے، کہا اللہ سے اجازت لے کے آئے، کہا اللہ نے اجازت خود نہیں بھیجا، اجازت لے کے آئے، کہا جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے بچانا ہوا تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر جو رسیاں باندھی ہوئی تھی، وہ رسیاں تو جل گئی لیکن ایک بال مبارک بھی نہیں جلا،
کہ اللہ رب العزت ومن نصر الا من عند اللہ، یہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن درمیان میں یہ بھی سمجھا دیا کہ مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے اور ہماری مدد ہوگی. اور کہا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، دوبارہ اسی بات کو دہرایا، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو پھر اگر مسلمانوں کو کسی نے خبر دلائی تھی کہ چونکہ 1000 ہیں اور جب یہ ان کی مدد کے لیے اور بھی آ رہے ہیں اور وہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اس کے جو ہے نا وہ مختلف نام، حازم بن قرظ بھی بتلایا جاتا ہے، مختلف وہ نام بھی ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یعنی حکم نازل ہوا، وہی نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ گھبرائیں نہ، اور آئیں گے تو پھر کیا بنے گا. نہیں، کہا کہ اللہ رب العزت ضرورت پڑنے پر 5000 کی مدد بھی تمہارے ساتھ کرے گا. یہ پہلے 3000 پھر 5000، یہ کیا بات ہے؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یکدم ہی 5000 بھیج سکتے تھے اللہ کے لیے؟ 5000 کیا 5 کروڑ بھی بھیج سکتے تھے؟ 5 کروڑ کا عدد بھی ہمارے سمجھانے کے لیے کیا یہ زیادہ ہے؟ ورنہ اللہ کے لیے زیادہ نہیں اور کم. یہ کنسپٹ ہم اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ میری جیب میں 10 روپے ہیں، 1 نکال دیا 9 رہ جائیں گے. یہ اللہ کے خزانے کا کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں جتنے پیسے ہیں، جتنے اللہ دیتے جائے اس میں کمی نہیں آتی. یعنی میں پیسوں کی مثال دی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے خزانے میں، جتنی بھی ہم استعمال کر لیں اللہ کے خزانے میں کمی. تو یہ سمجھانا ہے کہ جب بھی، جس وقت بھی، جتنی تمہیں ضرورت پڑے گی اللہ کی مدد آتی جائے گی تمہارے ساتھ. تمہارا کام کیا ہے؟ ظاہری اسباب بھی اختیار کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر اور تقوی کا دامن بھی نہ چھوڑو. جب تم صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد تمہارے پر آتی جائے گی، تمہارے پاس، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی جائے گی. جتنی ضرورت ہوتی جائے گی اللہ کی مدد اور بڑھتی چلی جائے گی. کافر جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ تدبیر بنائیں گے، جتنی زیادہ تمہارے خلاف مکر و فریب چلائیں گے، اتنی زیادہ اللہ کی مدد اور تمہارے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر کہا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. یہ تو مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست اور حکیم ہے. زبردست اس لیے کہا کہ اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور حکیم اس لیے کہا کہ جس وقت جیسی مدد کی بھی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے، حکمت کے تقاضے کے مطابق اللہ رب العزت ایسی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. اور کہا کہ اس لیے کہ تاکہ بعض وہ کافر جو بڑے جو ہے نا وہ گمنڈ کے ساتھ آئے ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ تدبیر کے ساتھ آئے ہیں کہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، جب پتہ چلا نا تو بدر کے مقام پر رکھا چھوڑے مٹھی پر مسلمان ہے، ان کا تو آج ہم کام ہی ختم کر دیں گے. اور بڑے ڈھول شور اور بڑے تبلے شبلے لے کر آئے اور عورتیں ساتھ، گانے والی عورتیں بھی لے کے آئے کہ وہاں پر شرابیں بھی ساتھ لے کے آئے کہ وہاں پہ جائیں گے اور گائیں گے اور کھائیں گے، ان کو ختم کر کے پھر وہیں پہ جشن منائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیقطع طرفا من الذین، ہلاک کر دے، کاٹ ڈالو ان کافروں کو، بعض کافروں کو، او یکبتہم خائبین، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دو کہ وہ ذلیل ہوئے وہاں پر. پھر ایسے ہی ہوا، فین قریب و خائبین، محروم ہو کر اپنے اس کام سے، یعنی ان کا کام پورا نہیں ہوا، ناکام ہو کر واپس لوٹے ہیں. پھر ہوا یوں تھا کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو مشرکین نے نہایت وحشانہ طور پر جو ہے نا وہ شہید کیا تھا. حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر حمزہ نے چبایا تھا. اور اس کا مفصل واقعہ آگے آئے گا. خلاصہ یہ کہ جب نبی کریم یہ لڑائی ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں جو ہے نا زخم پہنچا. تو بڑا یہ صدمہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ روایت میں آتا ہے کہ سامنے کے چاروں دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہو گیا، اور جو خود کی کڑیاں جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں بھی اندر جو ہے نا وہ جبڑے میں گھس گئیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ارادہ فرمایا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر طرف سے حق و جانب تھے، یعنی دعا بھی کر سکتے تھے، وہ دعا بھی کر سکتے تھے کہ دعا کریں تب بھی اللہ نے قبول کرنی ہے، بدعا کریں تب بھی اللہ نے. لیکن اللہ کی خواہش یہ تھی
کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، کہ آپ بد دعا کر کے اس اپنے جو آپ کا جو رحمت للعالمین کا جو منصب ہے آپ کا، وما ارسلناک الا رحمتا، کا یہ منصب ہے، تاکہ یہ منصب کہ اعلیٰ عہدے پر آپ فائز ہی رہیں، بد دعا نہ کریں۔ وہ ظلم کرتے جائیں، آپ خاموش رہیں، جتنی بات کا آپ کو حکم ہے مثلا دعوت، تبلیغ، جہاد، یہ کرتے رہیں، بد دعا نہ کریں۔ یہ ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، کہ آپ کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں، آپ بد دعا ان کے لیے نہ کریں۔ کہا کہ یا آپ جو ہے نا وہ ان کو عذاب دیں، فإنہم ظالمون، یعنی اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، یہ ظالم ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کا اختیار مطلب آپ کا اختیار نہیں کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا ان کے لیے بد دعا نہ کریں یا آپ ان کی سفارش نہ کریں۔ اور کہا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے یہ سب اللہ کیا ہے، یہ سب کافر ہے، مسلمان ہے، سب کس کے ہیں؟ جس کو چاہے اللہ عذاب دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے بخش دے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آخری چند آیات میں چند باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ واضح کر دیں گے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا بدر کی لڑائی میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور آپ کمزور تھے۔ پھر وہی بات آ گئی، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کو نا سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کہ کوئی آدمی جس کو صرف عربی آتی ہو وہ یہ کہے کہ جی میں قرآن سمجھ لوں گا، مجھے کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن کو ویسے ہی سمجھ لوں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ ورنہ اگر یہ کہیں کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ذلیل تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو مسلمانوں کے لیے ذلیل کہنا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ یہاں پر اذلہ سے مراد کمزور ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بنو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہنے لگے مسلمانوں کو، مؤمنین کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، يُمِدَّكُمْ، اللہ تمہاری مدد کو بھیجے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے منزلین، آسمان سے اترنے والے، بلا ان تصبروا، بل البتہ اگر آپ صبر کریں، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرتے رہیں، ویأتوکم، اور اگر آئیں تم پر وہ، من فورہم ھذا، اسی دم، یعنی یکدم آپ پر حملہ کریں، اچانک سے اور فوج آ کے حملہ کرے، یمددکم ربکم، تو بھیجے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تمہارا رب تمہیں بھیجے گا 5000 فرشتوں سے، 5000 فرشتوں تمہاری مدد میں، مسومین، جو نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو 5000 والا وعدہ بعض روایت میں آتا ہے پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ جو پیچھے سے لشکر آ رہا تھا وہ کافروں تک پہنچ، بدر کی لڑائی میں پہنچ نہیں سکا تھا، اس سے پہلے ہی کافر بھاگ چکے تھے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 5000 کا لشکر بھی، دونوں صورتوں میں اللہ قادر ہے۔ اور اگر لشکر نہیں پہنچا تھا اور وعدہ مطلب 5000 فرشتے نہیں اترے، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ اس صورت میں تھا کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، کہ اگر وہ تم پر یکدم حملہ کرتے ہیں پیچھے سے آ کر تو میں تمہاری مدد کروں گا، تو چونکہ وہ حملہ ہوا نہیں تھا اس لیے مدد نہیں ہوئی، تو کوئی تعارض بھی اس میں نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا وہ ان 3000 میں کیا جو ہے نا وہ حکمت ہے، 5000 میں کیا حکمت ہے، اس کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ سورہ انفال میں ہی آئے گی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ نے تمہاری دلی خوشی کے لیے بنایا ہے، کیا ہے جو فرشتے بھیجیں، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کو تسکین ہو جائے، مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ العزیز الحکیم، عزیز الحکیم، جو اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ ہلاک کریں آپ بعض کافروں کو، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے اللہ، فینقلبوا خائبین، تو وہ واپس لوٹیں ناکام نامراد۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں، کوئی حکم نہیں۔ او یتوب علیہم، یا ان کو توبہ دے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ قبول کرے، او یعذبہم، ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، وہ ظالم ہیں، ناحق پر ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں سب اللہ کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ بخش دے، ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين واجعلنا هداة المهديين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم.